بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کریم میں، تو سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت مقرر پر۔ اسی طریقے سے چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پابندی کرو تمام نمازوں کی اور مرکزی نماز کی خاص طور پر۔ تو یہ قرآن پاک کی آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 92 جگہ میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے صرف نماز کے بارے میں حکم دیا باقاعدہ۔ تو ابر کا سیگا وہ تھوڑا 70-72 جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، باقی جگہوں میں نماز کا تذکرہ ہے وہ 92 جگہ میں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں اگر چلتے ہیں تو اسلام کی بنیاد جو قرار دی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد جو سب سے پہلے چیز ضروری قرار دی ہے وہ ہے نماز۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز سب سے اہم ہے دین اسلام کے اندر توحید کے بعد، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ آگے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں چلتے ہیں تو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال سب سے پہلے جو چیز وزن کی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر نماز میں فیل ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری جگہ چلتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی ایک نماز جاتی رہے گویا اس کا اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کے اہل و عیال اور تمام مال و دولت لٹ جائے۔ اللہ اکبر! اس سے اندازہ لگائیں کہ اہل و عیال یعنی بیوی بچے جن کے لیے ہم جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کمانے کے لیے کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک نماز اگر آپ نے چھوڑا ہے تو وہ سب لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور جس مال کو کمانے کے لیے آپ نے نماز کو چھوڑا ہے وہ مال بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اس لیے خدا را دنیا کے لیے نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھا کرو، یعنی قضا کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بارے میں اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے اور حفاظت میں ہے، اور جس نے اللہ کی ذمہ داری میں خلل ڈالا تو اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے حکم میں خلل ڈالنے والا، یعنی جس نے جان بوجھ کر صبح کی نماز اگر نہ پڑھی تو اللہ کے ذمہ اور اس کی حفاظت میں نہیں ہے۔ اس لیے خدا را غور کریں کہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ! کتنا بڑا وعدہ ہے ہمارے رب کا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس سے مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز ہے، تو جس نے فجر اور عصر کی پابندی کر لی تو اس کے اوپر دوزخ حرام ہو جائے گی اور وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔